شرک و بدعت سے دامن بچایا کرو، شرک و بدعت سے دامن بچایا کرو، شرک و بدعت سے دامن بچایا کرو۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو بات ارشاد فرمائی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج پورے ملک کے اندر مسلمانوں کو آئے دن مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی زخم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، ایک زخم کے گھاؤ بھرتے نہیں کہ دوسرے زخم مسلمانوں کے سامنے آ کھڑا ہوتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ان ساری باتوں کے جواب، ان سارے سوالات کے جواب ہمیں انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد مل جائے گا۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو باتیں ہم سے اور آپ سے وعدے کی شکل میں پیش کیا ہے وہ یہ کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں تم غم زدہ نہ ہونا، تمہارے لیے کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، لیکن یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے کرتے ہوئے ایک کنڈیشن رکھ دی ہے، ایک شرط رکھ دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اگر اس شرط پر مسلمان اتر آئے، مسلمان اس شرط کو اپنا لے، تو پھر یہ وعدہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے اس وعدے پر وہ کھڑے اتریں گے۔ وہ کنڈیشن اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ ان کنتم مؤمنین، تمہیں کوئی غم نہیں، تمہیں کوئی دکھ نہیں، تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، مصیبت نہیں، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم اس سر بلند رہو گے، تمہارا سر بلند رہے گا، تمہاری حکومت چلے گی، تمہارے سامنے لوگ جھکیں گے، لیکن شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ تم پکے ایمان والے بن جاؤ، تم پکے اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ، تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ اگر ہم ان کنڈیشن کو اپنے اندر ریسرچ کریں، سرچ کریں، تلاش کریں کہ آیا یہ کنڈیشن ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے، اس وقت جو پورے ملک میں حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے اندر سوال کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ آیا اللہ رب العالمین نے جو یہ کنڈیشن رکھی ہے، اس کنڈیشن کے طور پر، اس شرط کے طور پر کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ ہمارے اندر ایمان ہے؟ ہم اہل ایمان کے زمرے میں شمار کیے جانے والوں میں سے ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ باقی رہ گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرمانبردار بندے ہیں؟ یا دوسری طرف اگر ہمیں دیکھا جائے تو کیا اللہ رب العالمین نے جس بیس پر ہمیں اور آپ کو کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے وہ بیس ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے؟ اگر ہم صرف ایمان کی بات دیکھ لیں، اللہ رب العالمین پر ایمان کی بات دیکھ لیں، تو مسلمانوں کی کون سی ایسی بستی ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی قبر کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے باقی بچا ہوا ہے؟ کون سی ایسی بستی ہے جہاں کی قبرستان میں قبروں کو پختہ نہ کیا گیا ہو؟ کون سے ایسے مسلمان محلہ بچا ہوا ہے
जिस मोहल्ले के अंदर शिर्क की बात ना की जाती हो, जिस मोहल्ले के अंदर शिर्क ना पाया जाता हो, कौन से ऐसा मोहल्ला मुसलमानों का बचा हुआ है जिस मोहल्ले में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी गैरों के सामने सजदा रेज नहीं हुआ जाता है? कौन से ऐसे मोहल्ले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैरवी की जाती हो, जिसमें सिर्फ कुरान करीम को अपना आइडियल और नमूना बनाया गया हो? कौन से ऐसे मुसलमान बस्ती है जहां सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपने आमाल किए जाते हो? अगर आप अपने अंदर ये सवाल का जवाब तलाश कर ले जाए, अपने अंदर से इस सवाल का जवाब ले ले, तो यकीन जानिए कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए कंडीशन रखा है, जो हमारी सरबुलंदी का वादा क्या है, उस वादे पर हम खड़े उतरेंगे। वो हमारी सरबुलंदी हमारे लिए आ पहुंचेगी, लेकिन शर्त यह है कि ये जो सवालात हमने रखे हैं, इन सवालात का जवाब अपने से दीजिए, अपने दिल में कीजिए इन सवालात को, और अपने दिल से इन सवालात के जवाब को तलाश करने की कोशिश कीजिए। जिस दिन ये सवालात के जवाब आपको मिल जाएगा, इंशाअल्लाह आप सरबुलंद हो जाएंगे। आज हम जिस नबी की मोहब्बत के दम भरते हैं, जिस नबी के हर फेल को अपनाने की कोशिश करते हैं, जो फेल उन्होंने किए भी हो या ना किए हो, उन फेल के अगर उनके नाम से जुड़ जाता है, उस फेल को, उस काम को करने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। अगर नबी के बारे में किसी ने कोई बात कह दी और वो हमारे दिल में गिरा उतर गया, तो हम उससे लड़ने भिड़ने, कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सड़कों के बाहर आ जाते हैं, घरों से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात पर अमल करने की बात आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई अहकामात को लागू करने की बात आती है, उनकी शरीयत की बात आती है, तो फिर हमारे अंदर से ये जज्बात कहां चले जाते हैं? फिर हमने ये क्यों कहने शुरू कर देते हैं कि हमें तो किसी आइम्मा की फतवा चाहिए, हमें किसी इमाम की फतवा चाहिए, हमें किसी इमाम की कलाम चाहिए, हमारे यहां तो किसी बुजुर्ग के दीन की कलाम चाहिए, हमें नबी के अहकाम, नबी की शरीयत की कोई परवाह नहीं। तो याद रखिए, ये जो मामला, ये जो हालात पैदा हुई है, ये हालात पैदा होती रहेंगी और आप जलील व रुसवा होते रहेंगे जब तक आप अल्लाह के फरमान को पसे पुष्ट डालते रहेंगे, जब तक आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पामाल करते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आपको पामाल करता रहेगा। आज हम और आप अपने गिरबान पर झांक के देखें। आज इससे पहले खुतबा में मैंने आपके सामने कहा था कि एक बाबरी मस्जिद की मुनहदिम होने पर हम इतना ज्यादा जोश व वलवला में आकर सामने वालों से जंग करने पर उतर आते हैं, या फिर हम गम का दिन करार देते हैं। वाकई ये गम का दिन है, लेकिन इन हालात के बावजूद क्या हमने अपने ईमान को मजबूत किया है? क्या हमने अपने अकीदे की इस्लाह की है? जिस मसाजिद के तय हम आए दिन लड़ते हैं, जिस मसाजिद को दूसरे लोग टारगेट करते हैं, क्या हमने उस मस्जिद को आबाद करने की कोशिश की है? क्या उस मस्जिद को आबाद रखने की कोशिश की है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मसाजिद के बारे में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि बेशक मस्जिद आबाद करने की जिम्मेदारी, मस्जिद आबाद करने की जिम्मेदारी मोमिनों की है। और इनको आबाद कैसे किया जाएगा? क्या मस्जिदों की आबादी यह है कि जिस मस्जिद से काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद होनी चाहिए थी, उस मस्जिद से किसी और की सदाएं बुलंद हो रही है, किसी और की बातें दी जा रही है। जिस मस्जिद से अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी की दावत दी जानी चाहिए थी, उस मस्जिद से किसी और इमामों की पैरवी की दावत दी जा रही हो, तो क्या होगा? ये मस्जिद मुनहदिम नहीं होगी, ये मस्जिदों पर कलाम नहीं होगा। ये एक मस्जिद क्या, अभी आप देख रहे हैं कि अभी 30 से 32 साल
سال پہلے بابری مسجد کو منہدم کر دیا گیا. یہ زخم ہمارے بھرا نہیں کہ غیر نواپی مسجد کا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اس کے بیسمنٹ میں ان کے بیسمنٹ میں مورتی رکھنے کی پوجا کرنے کی اجازت دے دی گئی. تو یہ حالات کیسے اور کیوں کر پیدا ہوا؟ آپ نے غور کیا؟ جب ہم مساجد کو ویران رکھیں گے، جب مساجد میں اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں بلند کرنے کے بجائے کسی ائمہ اور کسی بزرگ کسی پیر کی صدائیں بلند کریں گے، غیر اللہ کی دعوت ہم پیش کریں گے، اس مساجد سے شرک و بدعت کی دعوت دیں گے، اس مساجد سے دین میں جو نئی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے اس کی دعوت دیں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ مساجد آباد نہیں، پھر یہ مساجد سے چاہے آپ بہترین شکل و صورت مساجد کے دے دیں، بہترین سے بہترین مہنگے سے مہنگے ماربل یوز کر لیں، بہترین شکل و صورت سے مساجد تیار کر لیں، لیکن وہ مساجد روحانیت والی مساجد نہیں ہوں گی جو روحانیت مساجد کی ہونی چاہیے تھی. وہ صرف ایک کمرے کی ڈھانچہ اور ایک ڈھانچے کی شکل میں ہوں گی، لیکن ان میں کوئی روحانیت نہیں پائی جائے گی. آج اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں، آج اگر ہماری مساجد کے حالات کو دیکھیں، تو یہ واقعی یہ بات بالکل فٹ آتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا. انشاءاللہ وہ بات آپ کے سامنے آئے گی. آج ہماری مساجدیں صرف ڈھانچے کی شکل میں موجود ہیں، اس میں روحانیت نہیں ہے، اس میں کلام جس مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے مساجد کے لیے آنے کے لیے کہا گیا تھا، اس مقصد سے ہم مساجد میں نہیں آتے ہیں. آج ہمارے اندر مساجد، پورے محلے کی مساجد کو دیکھ لیجئے ویران پڑی ہے، جبکہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مساجد کو آباد کریں. کیسے آباد کریں؟ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مساجد کے آباد کرنے کی ذمہ داری اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. لیکن اس پر اگر ہم یوم آخرت اور ایمان باللہ کی بات کریں تو ایمان باللہ اور یوم آخرت ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک معمولی سی بات ہو گئی ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی، ان کی کوئی بیسک نہیں رہی. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آج ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کے بجائے غیر اللہ سے بھروسہ کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک زمانہ تھا، ایمان اتنی مضبوط ترین ہتھیار ہے کہ صحابہ کرام، انبیاء کرام اسی ایمان کی ہتھیار کی بنیاد پر اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پر ہموار کر لیتے تھے. کامیابی قدم چومتی تھی ان کی صرف ایمان کی دولت کی بنیاد پر. ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھی، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا تھا، جیسے حکم ہوتا تھا وہ گھر سے نکل پڑتے تھے. ان کے پاس پہننے کو صحیح سے کپڑے نہ ہوتے تھے، ان کے پاس کھانے کو صحیح سے کھانا نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس لڑنے کے لیے، سامنے والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہوتے تھے جو سفر کر کے دور تک ان کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے. ان کے لیے سواریاں نہیں ہوتی تھی. اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے، رسول کے حکم پر جیسے ہی ورڈ نکلتا تھا لبیک کہتے ہوئے گھر سے نکل پڑتے تھے. یہ ایمان کی دولت تھی کہ وہ شکست نہیں بلکہ کامیابی حاصل کرتے تھے، فتح ہوتی تھی ان کو. لیکن آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں مدد کہاں سے ملیں گی؟ عمل صالح ہمارے اندر ہے ہی نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی. اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، یوشک الامم تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها.
زمانے کے لوگ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے بھوکا شیر شکاری پر ٹوٹ پڑتے ہیں. یوشک الامم، امتیں لوگوں تمہارے اس طریقے سے تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا شیر، بھوکا جانور، بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں. سوال کرتے ہیں صحابہ کرام، فقال قائل، کہنے والے کہتے ہیں وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوں گی، ہم قلت میں ہوں گے؟ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، اس دن تم قلت میں نہیں ہوں گے، تمہاری تعداد کم نہیں ہوں گی بلکہ سب سے زیادہ تعداد میں ہوں گے. لیکن تمہاری حالات غصہ ان کا غصہ سیل، تمہاری حالات ایسی ہوں گی جیسے سمندر کے پانی میں جھاگ بن کر ابھرتی ہیں. وہ جھاگ کتنی زیادہ ہوتی ہیں لیکن چند منٹ میں وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہیں. تمہاری تعداد تو بہت ہوں گی لیکن کچھ کام کا نہیں ہوگا. آج دیکھ لیجئے دنیا کے اندر، خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے. اکارڈنگ اگر گورنمنٹ کے جو بیان کیے جاتے ہیں ان کے اعتبار سے اگر ہم دیکھ لیں تب بھی 20% مسلمان کم نہیں ہوتے ہیں. 20% کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے. اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ حالات ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں، قرآن کریم کے فرمودات کے مطابق ہمارا عمل نہیں. جو ارکان ایمان 6 ہیں ان ارکان ایمان پر ہمارا ایمان نہیں ہے. نہ ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہے، نہ فرشتوں پر مضبوط ہے، نہ اللہ کے انبیاء پر مضبوط ہے، نہ ہی ہمارا ایمان اللہ کی کتابوں پر مضبوط ہے، اور نہ ہی یوم آخر پر ہمارا ایمان مضبوط ہے. ساری چیزوں پر ہمارا ایمان کمزور ہے. اگر ہمیں اور آپ کو اس حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے کامیابی چاہیے تو یاد رکھیے گا ہمیں اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہوگی. ان رسول کی پیروی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو تمہاری اسی بات پر کامیابی ہے. اور یہ جو آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر اس بات پر ہم کھڑے اتر گئے تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں لیکن ہمارا ایک بال باقا نہیں کر سکتا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم عمل کریں. یہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کسی عمل پر جڑ جائیں چاہے وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو یا نہ کی ہو. افسوس کی بات ہے، کہنا نہیں چاہیے تھا، آج کا یہ ٹاپک نہیں تھا لیکن کہنا پڑ رہا ہے. ابھی کل کا دن گزرا ہے، شب معراج کے نام سے ہم نے جشنیں منائی، رات بیداری کی، نمازیں پڑھی، اتنی رکعتیں نماز پڑھی کہ جو جتنی پڑھ سکے 100 سے زیادہ رکعتیں نماز پڑھی. کس بیس پر؟ کہ اس دن شب معراج ہوئی، اس دن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی تحفہ ملی ہے. اللہ کے بندے، جو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی تحفہ ملی ہے، وہ کیا ایک سال میں ایک دن کی نماز کے لیے تحفہ ملا تھا؟ سال میں ایک دن کی نماز ہے. یا اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ملی تھی. ذرا آپ اپنے دل سے سوچئے،
سال میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم اللہ والے ہو گئے، ہم رسول کے فرما بردار ہو گئے، ہم محب رسول بن گئے۔ سال کے 12 مہینے نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، ہمیں نماز کی کوئی فکر نہیں، لیکن ایک رات آ کے ہزاروں نماز پڑھ لیں گے، ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کبھی ایسی نماز پڑھی ہے؟ معراج کے واقعے کے بعد اللہ کے رسول 11 سال زندہ رہے۔ کوئی ایک سال آپ دکھا دیں کہ اللہ کے رسول نے اس طرح کی ایک رات میں اتنی نمازیں پڑھی ہو۔ جو نماز اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کیا ہے، اس نماز کی تو کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلو نہیں، کوئی فکر نہیں، لیکن جس نماز کے بارے میں نہ شریعت کچھ کہتا ہے، جس نماز کے بارے میں رسول کا کوئی آرڈر نہیں، اس نماز کے لیے ہم اور آپ گھر سے نکل کر مسجد میں بھیڑ لگا دیتے ہیں۔ لیکن 5 وقت کی نماز، جمعے کی نماز، فجر کی نماز میں کوئی تعداد نہیں۔ اسی دن کی بات کر رہا ہوں جس دن ہم نے رات جاگ جاگ کر 1000 رکعت کی نماز ادا کی، اسی دن فجر میں مسجد سے مصلی کہاں غائب ہو گئے؟ فجر میں کیوں نہیں ملے مصلی؟ میں صرف اس مسجد کی بات کروں، جب سے میں آیا ہوں عشاء کی نماز میں آدھی صف ہوتی ہیں، لیکن اس رات الحمدللہ ایک سب سے زیادہ لوگ ہوئے، لیکن اسی رات فجر میں مجھے صرف 3 مصلی ملے۔ کیوں ملے؟ بس وہی رات بھر کی نمازیں اللہ کے رسول نے لے آیا تھا، فجر کی نماز نہیں تھی۔ تو پھر جب ہماری اپنی من مرضی کے مطابق ہم عمل کریں گے تو پھر ہماری مسجدیں منہدم نہیں ہوں گی، ہماری مسجدیں ٹارگٹ میں نہیں آئیں گی۔ جب ہم خود مسجد کو پامال کر دیں گے، اللہ کے حکامات کو پامال کر دیں گے، جب رسول کے حکامات کو پامال کر دیں گے، آئے دن ہم شرک پر عمل کریں گے، شرک کی دعوت دیں گے، بدعت کی دعوت دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ نصرت الہی سے محروم ہیں۔ اللہ کی مدد بالکل فقدان نہیں ہے، لیکن جو حالات ہماری ہے اس میں ویسی جو مدد آنی چاہیے تھی وہ مدد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ آزمائش ہے۔ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین آزماتا ہے اس وقت جب ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ کر غیروں کو آئیڈیل بنائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بجائے غیروں کی پیروی کریں گے، تو پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہیں بڑے سے بڑے مصیبت میں ڈالا جائے گا، تمہیں بڑی سی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں تمہیں آتی ہیں، لاحق ہوتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے، تم نے جو بویا ہے وہی فصل تمہیں کاٹنا پڑتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ بہت سے معاملات کو درگزر کر دیتے ہیں، بہت سے خطائیں، بہت سے گمراہیاں، جو بہت سے تم غلط کام کرتے ہو ان کو درگزر کر دیتا، معاف کر دیتا، ان کی پکڑ نہیں کرتا، اس کے باوجود تمہاری یہ حالت ہے۔ اور جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تو یاد رکھیں یہ ان لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہے جو ایمان پر چلتے ہیں، لیکن ایمان پر چلتے ہوئے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں یہ حالات آزمائش نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ آزمائش مومنوں کو ہوتی ہے۔ اور ذرا اب اپنے دل سے سوال کر کے بتائیے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں؟ میں نے پہلے سوال کیا تھا، ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے اندر توحید ہے؟ ہمارے اندر ایمانی قوت ہے؟ نہیں، ایمان نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم اہل ایمان کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں،
اس سوال کا جواب آپ اپنے دل میں سرچ کیجئے، ڈھونڈیے، تلاش کیجئے۔ اگر اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے تو میں نے کہا کہ یقین جانیے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر آپ سے ٹکرانے والا کوئی دنیا کے اندر کوئی ہستی نہیں ہوگی۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور آپ اکیلے ایک طرف ہو جائیں، لیکن پھر بھی آپ کا سر بلند رہے گا جس دن آپ نے یہ سوال اپنے دل سے کیا اور اس کا جواب اپنے دل سے لیا۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کریں۔ ایمانی قوت، ایمانی طاقت، یہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جس کے ذریعے سے آپ نصرت الہی کو حاصل کر سکتے ہیں، مدد الہی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم۔ اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور نیک عمل کرتے ہیں کہ انہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خلیفہ بنائے گا، زمین میں دوبارہ سے انہیں حکومت عطا کریں گی، انہیں دوبارہ سے ٹھہرایا جائے گا جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو حکومتیں دی تھی، جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا۔ تو یہ کس بنیاد پر اللہ رب العالمین دے گا؟ الذین آمنوا منکم، جن کا ایمان مضبوط ہوگا، جن کے پاس ایمانی قوت ہوں گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز ارشاد فرمایا، ایمان لانے کے بعد نیک عمل اور ایسی دین پر چلنے والے ہو، دینہم الذی ارتضی لہم، جس دین کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے، وہ دین نہیں جو ائمہ کا دین ہے، جو بزرگوں کا دین ہے، جو علماء کرام کا دین ہے، وہ دین نہیں جو دین اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، یعنی دین اسلام۔ آج ذرا سوچیں، ہم کیا دین اسلام پر ہیں یا اپنے بزرگوں کے دین پر ہیں، اپنے ائمہ کے دین پر ہیں؟ ہم تو اس دین پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے امام، ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں، ہم دین اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ اور جب ہمارا یہ اعمال نہیں ہوگا تو پھر ہمیں اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، ایمان مضبوط کرنا اور اس دین پر عمل کرنا جس دین کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد یعبدون لا یشرکون بی شیئا، وہ میری بندگی کرے، صرف میری عبادت کرے۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اس مقصد کو ہم حاصل کریں، صرف اللہ کی بندگی، ولا یشرکون بی شیئا، اور وہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، تب جا کے آپ کو نصرت الہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ کی نصرت کو پا سکتے ہیں، مدد کو پا سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے نماز کے ذریعے سے ان کی مدد طلب کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو استعینوا باللہ، اللہ کی استعانت طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، بالصبر، صبر و تحمل کے ذریعے سے، اور نماز قائم کر کے۔ لیکن نہ ہمارے اندر صبر ہے، نہ ہی نماز کی پابندی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی ریزن اور بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اتحاد کو قائم کریں۔ ہم کیا کریں؟ اتحاد کو قائم کریں۔ اگر مسلمانوں کے اندر اتحاد قائم ہو جائے تو پھر اسے کوئی ٹکرانے والا نہیں۔ ہمارے اندر یہ اتحاد نہیں ہے،
ہمارے اندر ایک جہتی نہیں ہے. ہم کہنے کو تو کہتے ہیں ہم سارے مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود وہی حدیث کا غصہ السائل ہم منتشر ہیں. جتنے لوگ ہیں، جتنے افراد ہیں، جتنی زبانیں ہیں، اتنے افکار ہیں، اتنے مسلک ہیں، اتنے دین ہیں. ہر لوگوں کی زبان میں الگ الگ فکریں، الگ الگ پلیٹ فارم. اللہ کے واسطے دین کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو استحکام کرنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے قدم کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے ہیں، دین اسلام کو پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام کی استحکام چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم پر قائم ہو جائیں. اور وہ پلیٹ فارم کون سی ہونی چاہیے؟ وہ پلیٹ فارم جس میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوں، جس سے توحید کی دعوت ہو. آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی دعوت کی بنیاد پر کامیابی حاصل کی. دعوت توحید، ایک اللہ کی بندگی، اور ان کے اندر ایمان کی پختہ. اس کے بعد ایک چیز اور لاسٹ یہ بیان کر کے میں اپنا خطبہ ختم کروں گا، وہ یہ کہ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ. ہمارے سامنے کیسے بھی معاملہ آ جائیں، کتنی بھی مشکلات آ جائیں، ان سارے معاملات میں صبر و تحمل کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا. اگر ان اسباب کو ہم نے اختیار کر لیا تو یقین جانیے کہ ہمیں دنیا کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ ایک جہتی قائم کرے تو کرے کیسے؟ ہم اس ایک پلیٹ فارم پر آئے تو آئے کیسے؟ اس کا بھی حل ہے. میں نے پہلے ہی اس کا حل بتایا ہے، اور اس کا حل یہ کی ہے کہ ہم جیسے زبان سے ادا کرتے ہیں کہ قرآن ہمارا ایک کتاب ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی گئی ہے. ہم سب کا قرآن پر ایمان ہے، ہم سب کا رسول سے محبت ہے. بس اسی محبت کی بیس پر، اسی قرآن کی بیس پر، اسی کتاب کی بیس پر ہم ایک ہو سکتے ہیں. ہم نے عہد کر لینا ہے کہ جو قرآن کے فیصلے ہیں اسی پر ہم قائم رہیں گے. ہم ادر چیز نہیں کریں گے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی کو فالو کریں گے. ایک جہتی کوئی مشکل نہیں ہے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے لیے مشکل تب پیدا ہوتا ہے جب ہم قرآن کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر، رسول کے فرمان کو چھوڑ کر غیروں کی فرمان کو ترجیح دیتے ہیں، غیروں کی بات کو مانتے ہیں. تب ہمارے سامنے مشکل پیدا ہوتا ہے، تب ہماری جماعت منتشر ہوتی ہے، تب جماعتیں بکھرتی ہیں، جب الگ الگ افکار پیدا ہوتے ہیں. سارے افکار کو چھوڑ کر، ساری راہوں کو چھوڑ کر ایک راہ پر آ جائیے، ایک راہ کو اختیار کر لیجئے، ایک پلیٹ فارم پر آسانی سے جمع ہو جائیں گے. اور وہ راہ اللہ کے فرمان یعنی کلام اللہ اور رسول کے فرمان اور حب رسول ہیں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول. انہی دو چیزوں کو اگر آپ نے مضبوطی سے پکڑ لیا، انہی کے مطابق آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا. اگر ان دونوں چیزوں میں کوئی عمل ملتا ہے اس کو کرنا ہے، ان دونوں چیزوں میں اگر کوئی عمل نہیں ملتا، چاہے وہ ہمارے سامنے بیان کرنے والے اپنے آپ کو بڑے سے بڑے علامہ کیوں نہ ثابت کرے، لیکن اگر قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہے تو ان کو پاؤں تلے ڈال دینا ہے، ان کو پسے پٹ ڈال دینا ہے. یقین جانیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور ایک پلیٹ فارم پر جب ہم آ جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی کامیابی سے روک نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکتہما بہا کتاب اللہ و سنتی، کہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو آپ نے مضبوطی سے تھام لیا، اگر اپنی زندگی میں ڈھال لیا، تو
پھر کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا, کوئی راہ راست سے آپ کو بھٹکا نہیں سکتا, کوئی آپ کو ضلالت کی طرف لے نہیں جا سکتا, اور کسی کی یہاں یہ ہمت نہیں کہ آپ کو رسوا کر دے. وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور میری سنت یعنی احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ عہد کیجئے اور اس بات کو لوگوں تک عام کیجئے. لوگوں کی ہاں چائے میں بیٹھ کر, ہوٹلوں میں بیٹھ کر جو ہم آدر باتیں کرتے ہیں کہ ہماری عزتیں کیسے ہوں گی, ہماری مسجدیں کیوں منہدم ہو جاتی ہیں, ان باتوں کو نہ کر کے ہم ایک ہونے کے لیے یہ تدابیر اختیار کریں کہ ہم سارے عہد کرتے ہیں کہ قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو بیس بناتے ہوئے ہم کاندھے سے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں. یہ بات عام کیجئے تو انشاءاللہ آج جو ہمارے ملک کے اندر ہماری حالات ہیں, یہ حالات سدھرنے میں ایک دن کا ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ. عہد کیجئے اور اس عہد کی بنیاد پر ایک عہد یہ بھی کیجئے کہ فرمان الہی کے مطابق ان مساجد کو ہم آباد کرنے کی کوشش کریں. صرف سال کی ایک رات نماز کے لیے نہ متعین کریں, صرف سال میں ایک دن عبادت کے لیے نہ متعین کریں, بلکہ سال کے 12 مہینے دن کے 5 ٹائم پابندی کے ساتھ مسجدیں آباد کرنے کی کوشش کریں. اور یہ عہد کیجئے کہ مسجد سے, اس منبر رسول سے, اس منبر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی سے قال اللہ و قال الرسول کی صدا کے علاوہ کسی اور کی صدائیں بلند نہیں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ ہماری مدد و نصرت اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے گی. جیسے بدر کے موقع پر, خندق کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدد کی گئی, جیسے جنگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی مدد کی گئی, غیبی مدد کی گئی. انشاءاللہ یقین جانیے اگر ہم نے ان اسباب کو اختیار کر لیا, ان چیزوں کو اپنے زندگی میں لا لیا, تو یقین جانیے ہماری بھی مدد ویسے ہی ہوں گی جیسے ان لوگوں کی مدد ہوئی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ عقیدے کی اصلاح اور شرک جیسی, بدعت جیسی برے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے, اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا الہ العالمین. جب تک ہم جئیں تب تک حالت اسلام پر جئیں, اور جب ہماری وفات ہو حالت ایمان پر وفات ہو. اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں, پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. آمین.